میرے ایک دوست ہیں جی، امریکہ میں ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں کئی ممالک میں وہ جا چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رہنے کے لیے دنیا میں کس ملک میں جانا چاہیے یا آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کس ملک میں جائیں۔ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جاپان ایسا ملک ہے کہ جہاں میری بڑی خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں، اور مجھے تمام ممالک سے زیادہ پسند ہے جاپان۔ جاپانیوں کی ایک عادت، حیران کن عادت ہے، آپ کو حیران کر دے گی۔ جاپانی اس ایک عادت پر عمل پیرا ہو کے دنیا بھر میں ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ آپ جاپان کو دیکھ لیجئے، ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں سب سے آگے ہے، اور اگر آپ وہاں پہ جا کے ان کی ایمانداری دیکھیں، ان کی ایجز دیکھ لیں، کتنا لمبا وہ زندہ رہتے ہیں، وہ جیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جو سکسیس وہ لیتے ہیں ان سب میں وہ کس عادت کو بالکل نہیں چھوڑتے۔ آج میں اس ایک عادت پہ آپ سے بات کروں گا۔ اس ایک عادت میں صرف 5 پوائنٹس ہیں، ان 5 پوائنٹس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ان 5 پوائنٹس کو اپنی لائف کے اندر لے کر آنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جاپانی جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کی نفاست کی دور دور تک مثال نہیں ملتی۔ آپ ان کے گھر دیکھ لیں، آپ ان کی لائف دیکھ لیں، آپ ان کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، ہر میدان میں وہ سب سے زیادہ آگے آپ کو نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، یہ گدر سنگھی اسٹیو جابس کی بھی ہے، جو آئی فون ایپل کے بانی ہیں، ان کی بھی یہ گدر سنگھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سکسیس کو اگر ایک لفظ میں پرو دیا جائے، اگر ایک لفظ میں سمیٹ دیا جائے تو سکسیس کسی بھی فیلڈ میں ہو تو وہ لفظ ہے ایکشن، کہ تھنک اینڈ ڈو، سوچو کر گزرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیزیں سوچتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ایکشن کا وقت ہی نہیں آتا، آج کروں گا، کل کروں گا، اور پھر یہ جو تھنکنگ ہے یہ اوور تھنکنگ میں چلی جاتی ہے۔ اسٹیو جابس کی یہ گدر سنگھی جاپانی جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہے ایکشن، آپ کرنا شروع کریں، ناکام ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ناکام ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایکشن ہی نہیں لیں گے، سوچتے چلے جائیں گے تو پرابلم ہو سکتا ہے۔ اسٹیو جابس کی یہ گدر سنگھی جاپانیوں کے پاس ہے کہ آپ نے ایکشن کرنا ہے، فوراً ایکشن لینا ہے۔ نمبر 2، اسمال سٹیپس۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو کامیاب ہوتا ہے، یہ راتوں رات امیر ہونے والے لوگ، راتوں رات کامیاب ہونے والے لوگ جو ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جاپانی کہتے ہیں کہ اسمال سٹیپس، روزانہ کی بنیاد پر 1% اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاؤ، زیادہ نہیں۔ 365 دن ہے تو 365%، صرف ایک دن میں 1% کوئی ایسا کام بہتر کر لیں، آپ اپنی آہستہ آہستہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ سو اسمال سٹیپس دوسرا پوائنٹ، دوسری بات یہ جو جن کی حیران کن عادت ہے اس میں شامل ہے۔ نمبر 3، فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ جاپانی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں ان چیزوں کی، جس وجہ سے ان کی جو زندگی ہے آپ دیکھ لیں کہ 100 سال کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اگر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اور وہاں پہ بلڈ پریشر اور جو شوگر ہے، یہ ڈائبٹیز، یہ بہت کم پائی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، قابو رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ ان کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ A sound body has a sound mind، آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا۔ نمبر 4، ٹائم مینجمنٹ۔ کیا خوبصورت کہاوت ہے کہ دا بیڈ نیوز از ٹائم فلائز، دا گڈ نیوز از یو آر دا پائلٹ۔ جاپانیوں نے یہ فن سیکھ لیا ہے، اپنے وقت کو مینج کرنا انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور وہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک فقیر کے پاس بھی 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اور ایک بادشاہ کے پاس بھی 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک ناکام شخص کے پاس بھی 24 گھنٹے کا وقت ہے، اور کامیاب شخص کے پاس بھی 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا وہ 24 گھنٹے آپ کے پاس اگر ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، یا آپ کا مد مقابل بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ سو ٹائم مینجمنٹ کا گر اور فن جاپانیوں نے سیکھ لیا، اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہے۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ سے کنیکٹڈ 5واں ہمارا پوائنٹ ہے، وہ ہے لمیٹڈ یوز آف سوشل میڈیا۔ یاد رکھیے گا، یہ جو موبائل ہے نا، یہ جو موبائل ہے یہ آپ کی زندگیوں کو کھاتا جا رہا ہے، یہ آپ کو زنگ آلود کر رہا ہے۔ یہ ڈپریشن، پریشانی، آپ کہہ لیں مختلف ڈیزیزز، یہ کارڈک اریسٹ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ٹینشن اور ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ
डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं। 500 लोगों की तहकीक हुई यूएसए के अंदर, 500 स्टूडेंट्स के ऊपर, कि कितने लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फेसबुक और कितने यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। खैर टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा थी इन 500 जो स्टूडेंट्स हैं इनके दरमियान। जब उनसे पूछा गया कि वो उस पर काम क्या करते हैं, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि उनमें से मोस्टली 70-80% लोग ऐसे थे, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। सो आपका जो मोबाइल है, ये जापानियों ने सीख लिया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करना है, और अगर करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ करना है, टेक्नोलॉजी के लिए करना है, अदरवाइज सोशल मीडिया नहीं करना। आज देख लें पाकिस्तान में मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज विजिट कर लें, हॉस्टल्स के अंदर 24 आवर्स में से मोर देन 18 आवर्स जो वो 18 आवर्स 15 आवर्स 14 आवर्स जो वो सेलफोन का इस्तेमाल होता है। क्लास में बैठे सेलफोन मौजूद है, हॉस्टल बैठे सेलफोन मौजूद है। तो लिमिटेड ऑफ सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल कम से कम करें। आप देखेंगे ये 5 पॉइंट्स जो अगर आप अपना लेंगे, उनकी एक आदत जापानियों की, तो जापानियों की तरह तरक्की करेंगे। सलामत रहें।